بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ جڑنا اصلاح معاشرہ کی بنیاد پر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے دردمند دل والے، فکر والے علماء، صلحاء، اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں امت کی بے دینی کے لیے فکر مند ہونا، دردمند ہونا، اڑنا نصیب فرمایا. ان کی فکروں، ان کی کوڑن اور ان کی بے چینی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کے لیے دنیا میں ایسے وسائل پیدا فرماتے ہیں، ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے بندے اور بندیوں کی زندگیاں اللہ کی مرضی کے موافق چلنے والی بنے. دنیا میں اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے سچے اور پکے مسلمان بن کر جینے والے بنے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. ورنہ آج دنیا میں دن بدن ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اور جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کے نبوت والے نورانی زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا بگاڑ انسانیت کے اندر میں، امت کے اندر میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں آتا جا رہا ہے. آخرت کی فکریں اوجھل ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا کی فکریں اور ہوا اور ہوس کے گھوڑے تیز سے تیز دوڑتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جانتے تو ہیں، لیکن اندر میں ماننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا. مسلمان جاننے والے کو نہیں کہتے، مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں. جو مان کر زندگی گزارے وہ مسلمان ہے، اور جو مان کر زندگی نہ گزارے وہ اللہ کا باغی ہے. اللہ تعالیٰ نے مان کر چلنے والوں کے لیے جنت میں قسم قسم کی نعمتیں اور قسم قسم کی راحتیں
اور اللہ تعالیٰ نے من کی چاہت کی پورا کرنے کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جنت میں اپنے ان بندے اور بندیوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں، دیندار اسے کہتے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے۔ پابندیوں کا نام دین ہے، اور جو پابند نہ رہے وہ بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر، فضل فرما کر ہمارے لیے اس کی شکلیں پیدا فرمائی۔ بار بار ہمارے سامنے دینی عنوانات پر بیانات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر میں آخرت کا فکر پیدا ہو کر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ معاشرے کی بنیاد اگر اچھی ہوتی ہے تو زندگیوں میں دین باقی رہتا ہے، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے زندگیوں میں فساد آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کے نتیجے میں قوموں کے اندر میں ارتداد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں معاشرے کو بنانے کے لیے قربانیاں دی۔ مدینہ منورہ میں ایک بہترین اسلامی معاشرہ تیار کیا گیا، اسلامی ماحول بنایا گیا۔ عبادات کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، اخلاق اور عادات کے اعتبار سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے کو، مدینہ منورہ کو اور ساری اسلامی سوسائٹی کو ایک اچھے حسن معاشرت سے مالا مال کیا، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے قربانیاں دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسلامی معاشرے کے قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دلوائی، اور اس کی بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ ہم دنیا میں مسلمان ہیں، اور مسلمان کو دنیا میں مسلمان بن کر جینا ہے۔ میری ماں و بہنوں، ہماری اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے عیش اور آرام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، اگر کسی کی مقدر میں راحت اور آرام ہے تو راحت اور آرام بھی گزر جائے گے، اور اگر کسی کی مقدر میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، فاقہ ہے تو یہ بھی دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اصل رہنے کی زندگی اور ٹھہرنے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو سکرات موت سے چالو ہوگی، شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ برزخ کے بعد حشر میں مرنے کے بعد ایک زندگی دیں گے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ کچھ بچے ہمارے مدرسے کی اوسری کے اندر میں شور کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے ان بچوں کو خاموش کر دو، ورنہ وہ دوسروں کو بھی سننے نہیں دیں گے، یا تو ان کو باہر بھیج دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو جیسا کرے گا مرنے کے بعد ویسا وہ پائے گا۔ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو سکرات موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندے اور بندیوں کے لیے راحت کے اور آرام کے اور خوشخبری کے اعلانات فرشتوں کے ذریعے سے سنائے جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب کو رب مان لیا، اللہ کو اللہ مان لیا اور اس کے اوپر جمے رہے۔ استقامت اصل چیز ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ مسلمان بن کر جینے والے بنے۔ جو جیسا جیے گا وہ ویسا مرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تم جیسے زندگی گزارو گے اس حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اگر مسلمان دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھ لے، جینے کا ڈھنگ سیکھ لے، تو اس کو مرنا آسان ہو جائے گا، اس کی موت اس کے لیے تحفہ بن جائے گی، اس کی موت اس کے لیے ایک پل بن جائے گی، جس پل کے ذریعے سے ایک محبوب اپنے محبوب کی ملاقات کو پہنچا کرتا ہے، جس کو روایت میں فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب مسلمان بن کر دنیا میں جئیں گے اور جینے کا طریقہ اسلامی بنایا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جمے رہے، دنیا کے حالات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی جس سطح پر ہمیں چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی جو سطح ہمیں سمجھائی تھی، ہمارے لباس کے اعتبار سے، ہمارے کپڑوں کے اعتبار سے، ہماری شادی بیاہ کے اعتبار سے، ہماری موت میت کے اعتبار سے، ہماری کمائی کے لائن سے، ہمارے خرچ کرنے کے لائن سے، ہمارے گھریلو زندگی گزارنے کے اعتبار سے، ہمارے انفرادی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، اجتماعی زندگی گزارنے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے اسی طریقے پر جمے رہے، جیسے حالات جیسی ہوا چلتی رہے ویسا مسلمان اپنے آپ کو بدلنے والا نہ بنے۔ آج بہت سی پڑھی لکھی بہنوں کے زبان سے یہ بات آتی ہے بھائی જેવો જમાનો ہے એવું કરવું પડે، આ તો બધો મોડર્ન જમાનો આવ્યો એટલે એવું થવું પડે ને એવું રહેવું પડે۔ مسلمان ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ مسلمان کی اذان 1400 سال پہلے جو اذان کے الفاظ تھے آج بھی وہی الفاظ ہے اور قیامت تک اذان کے وہی الفاظ رہیں گے۔ مسلمان کا قرآن جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے تھے وہ طریقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، بچوں، ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک وصیت فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جیسے دنیا سے جانے والے ماں باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے روحانی باپ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا وصیت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر میں دو باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دو بھاری چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، دنیا میں کتنے ہی فتنوں کے حوادث آ جائے، فتنے کتنے ہی اٹھنے والے بن جائے، لیکن ان فتنوں کے چکر میں آ کر، ان فتنوں کی زد میں آ کر تم اپنے آپ کو گمراہ نہیں کر سکو گے اگر تم ان دو باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ایک میرا طریقہ ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کی کتاب ہر زمانے میں ہماری رہبری کرتی ہے۔ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کو جوانی کیسے گزارنی چاہیے، ایک مسلمان عورت کو کیسے چلنا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو کیسے بولنا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے، مسلمانوں کے لباس کے لیے، مسلمانوں کے چلنے پھرنے کے لیے اور مسلمانوں کے رہنے سہنے کے لیے قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیمات پر غور کر کے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے والے بنے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے کے اندر میں جو طریقہ رائج فرمایا تھا وہ طریقہ قیامت تک کے لیے کامیابی کا طریقہ ہے، کامیابی کے لیے گارنٹی والا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے کو اپنے گھروں میں زندہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو دنیا کے مال و متاع سے مالا مال کر سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال مال کے دینے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر آیا تھا اور یہ فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرما دیں تو آپ کے لیے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے، آپ جیسے چاہے استعمال کر لے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد سادہ زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ رہنے کو پسند فرمایا اور یوں دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مسکین بنا کر مجھے زندہ رکھیو اور مسکین بننے کی حالت میں میری موت آوے اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو جائے۔ مالدار بن جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مال کے چکر میں پڑ کر حلال اور حرام کے فرق کو نہ کرنا اور یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اسلام پر جمائے رکھے۔ دنیا میں دین پابندیوں کا نام ہے، اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا، ایمانیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان میں اپنے آپ کو پابند بنانا، کمانے میں اپنے آپ کو پابند بنانا اور خرچ کرنے میں مسلمان اپنے آپ کو پابند بنانے والا بنے۔ مسلمان دنیا میں آزاد نہیں ہے، آزاد تو وہ ہے جو دنیا میں بے ایمان ہے، ان کے لیے دنیا میں آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ دنیا تو ان آزاد بے ایمانوں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنائی ہے، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا میں بے ایمانوں اور آزاد انسانوں کا الٹنا پلٹنا اور ان کا کودنا اور پھاندنا، اچھلنا اور کودنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کے لیے دنیا جنت ہے، مرنے کے بعد سیدھے جہنم کے حوالے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے۔ اصل ہماری زندگی مرنے کے بعد کی ہے، اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا، کمانے میں اپنے آپ کو پابند بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے، دوسرے فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمانا فرض ہے، حرام کمانا فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے اصلی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور ہر جاندار کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کس کو کہاں کتنی روزی پہنچانی یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے لیے اور دنیا کی مخلوق کے لیے روزی کے پہنچانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کمانے میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کر کے چلائیں گے۔ دھوکہ دے کر کمانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، جھوٹ بول کر کمانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کر کمانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کمانا دنیا کا کام نہیں ہے، کمانا بھی دین ہے، لیکن کب؟ جب کمائی کرنے والا تاجر، فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے حلال کمائی کے حاصل کرنے میں مجاہدہ برداشت کیا ہے۔ یہ چاہتا تو جھوٹ بول کر زیادہ نفع لے سکتا تھا، لیکن اپنی زبان پر لگام لگا دی کہ میں دنیا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پابند ہوں اور میں شریعت اور سنت کا پابند ہوں، اس لیے میں جھوٹ بول کر 1000 روپیہ نفع نہیں لے سکتا۔ اگر میرے پاس سچ بول کر 10 روپیہ نفع آتا ہے، یہ 10 روپیہ برکت والا ہے اور وہ 1000 بے برکت والا ہے۔ کمانے کے لیے مسلمان کو پابند بنایا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے تو مدینے کے بازار میں اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اناج کے ڈھیر میں یوں اندر ہاتھ ڈالا تو اندر میں اناج بھیگا ہوا محسوس ہوا, پانی کی تری محسوس ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باہر نکال کر فرمایا, اے بیپاری, اے بھائی, اے میرے صحابی, یہ کیا بات ہے, اناج اندر سے بھیگا ہوا کیوں ہے؟ صحابی نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی, بارش کا پانی اندر میں اتر گیا, ہوا کی وجہ سے اوپر خشک ہو گیا. آپ نے فرمایا اندر کا باہر بھی تم کر سکتے تھے, ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میری ماں و بہنوں, ہمارے مردوں سے ہم ہاتھ جوڑ کر کہنے والے بنے, کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو. اگر کمائی حلال ہوگی تو اعمال نیک بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یوں فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے نبیوں پاک کمائی کھاؤ, پاک اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اگر پاک اور حلال روزی زندگیوں میں آئے گی تو نیک اعمال زندگیوں میں آئیں گے, اور اگر حرام کمائی زندگیوں میں آئے گی, حرام کمائی زندگیوں میں آئے گی, شک والی کمائی زندگیوں میں آئے گی, تو ہماری گھروں میں سے عبادات کا جنازہ نکل جائے گا. آج دیکھا جا رہا ہے نمازوں کا جنازہ جا رہا ہے, سنتوں کا جنازہ جا رہا ہے, اور نت نئی فیشنیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے ہماری کمائی کے راستے مشکوک ہو چکے ہیں, شک والے ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی کمائی کے راستوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء, بڑے بڑے علماء, دیوبند کے بڑے بڑے علماء, وہاں دیوبند میں رہنے والے ایک گھاس کاٹ کر مزدوری کرنے والے بڑے میاں تھے. سال بھر میں ایک مرتبہ دیوبند کے بڑے مدرسے کے علماء کی دعوت کیا کرتے تھے. وہ بڑے بڑے علماء وہ انتظار میں رہتے تھے, وہ گھسیارا گھاس کاٹنے والا اس کی دعوت کا دن کب آئے گا. حالانکہ وہ سادہ کھانا کھلاتا تھا, پانی جیسی دال, سوکھی جیسی روٹی, ایسی روٹی اور دال کی دعوت کیا کرتا تھا. لیکن علماء انتظار کرتے تھے, اس لیے تھا کہ اس کی حلال روزی کھانے کی برکت سے دلوں کے اندر میں 40 دن تک میں نیک اعمال کے کرنے کا جذبہ ابھرتا تھا. اس لیے علماء انتظار کرتے تھے کہ وہ حلال کھانا ہمارے پاس آئے اور ہم حلال کھانا کھانے والے بنے. میری ماں و بہنوں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا جس اسلامی معاشرے کی بنیاد پر اس مدینے کی رہنے والی جوان بچیاں اور اس مدینے کے رہنے والی بیوہ عورتیں, اس مدینے کے رہنے والی چھوٹے بچوں کے دلوں میں آخرت کا وہ فکر پیدا ہو چکا تھا کہ عورتیں صبح کے وقت میں اپنے گھر سے جاتے ہوئے جانے والے مردوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتی تھی. اس زمانے کی صحابیات اپنے صحابی مردوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر کہا کرتی تھی, اللہ کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہم دنیا میں بھوکے رہ کر, فاقے کر کے, پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر سکتے ہیں, لیکن حرام کمائی کما کر ہمارے گھر میں نہ لانا. حرام کمائی کے ذریعے سے حرام کمائی کھا کر ہمارے اندر میں جہنم کے آگ میں جلنے کی طاقت نہیں ہے. ہم دنیا میں فاقے پر صبر کر لیں گے, لیکن حرام کھانا کھا کر ہمارے پاس جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے. میری ماں بہنوں, مسلمان کو دنیا میں پابند بنایا گیا ہے, مسلمان کمائی کا پابند ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے تھوڑی روزی پر گزارا کر لیا. تھوڑے حالات آئے, ان حالات پر صبر کر لیا اور تھوڑی روزی پر گزارا کر لیا, لیکن اپنے آپ کو ادھر ادھر کی تامکتوئیوں کے اندر میں اور ادھر ادھر کے غلط دھندوں میں نہیں پھنسایا. آج کا مسلمان, اس کی نظروں میں پیسہ بہت بڑا بن چکا ہے. پیسوں اشے تو گھر ہارو بنشے, پیسوں اشے وہاں پر روپیہ اشی تو داگینو بنشے, روپیہ اشی تو فرنیچر بنشے, روپیہ اشی تو گھر نو فری داوشے. ہمارے گھر کے اندر میں ہماری ماں بہنیں معاف کرنا ماں بہنوں کی طرف سے ایسے مطالبات اپنے گھر کے مردوں کے سامنے آتے ہیں کہ گھر کا مرد یا تو چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, یا جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے, یا پتہ نہیں کہاں سے مال کے چکر میں لوگوں کو پھنسا کر, یا کسی سے قرض لے کر قرض کو ادا نہ کرنے کے وبال میں پھنس جاتا ہے.
میری ماں بہنوں، بھوکا رہ کر بھوک پر صبر کرتے مر جانا آسان ہے، لیکن قرض دار بن کر مرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے مردوں کو قرض دار نہ بننے دو، مردوں کو قرضہ کے لینے پر مجبور نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرضہ لینے کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی میت آتی تھی جنازے کی نماز کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جاتا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، میت حاضر ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے؟ اگر قرضہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اگر اس کے ذمے قرضہ ہے تو آپ پوچھتے، اس کا یہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو آپ علیہ السلام اس کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے پاس ہوتا تو آپ اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دیتے، لیکن اگر نہ آپ کے پاس ہے اور نہ اس کے قرضے کی ذمہ داری لینے والا کوئی ہے تو آپ علیہ السلام اس میت کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ سے فرما دیتے تھے کہ تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، قرض دار کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، سوائے مدیون کے، سوائے قرض دار کے۔ اگر وہ شہید قرض دار ہے تو وہ جنت میں جانے نہیں جا سکتا، وہ لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آخر مردوں کو قرضہ لینے پر کس بات نے مجبور کیا؟ ہمارے بیجا اخراجات نے، ہماری بیجا خرچ نے، ہماری فیشنوں نے اور ہماری ادھر ادھر کی گھروں کی زیادہ خرچوں نے مردوں کو بیجا خرچ لینے پر اور قرض لینے پر اور کمانے پر مجبور کر دیا۔ اپنے مردوں پر کچھ تو رحم کرے۔ صبح سے شام تک بیچارے مزدوری مزدوری مزدوری، نہ جماعت کے نماز کی پرواہ، نہ کبھی گشتوں میں بیٹھنے کی پرواہ، نہ کبھی دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، کوئی موقع نہیں۔ کماؤ 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 اور کھا پی کر موت آئے تو مر کے چلے جاؤ۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ میری ماں بہنوں، ایک بہن کا بننا، ایک عورت کا بننا، پورے خاندان کا بننا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ بنانے کے رخ پر ڈالے، کچھ تو بنانے کے رخ پر ڈالے، کچھ تو سوچے۔ برسوں سے ہمارے یہاں تعلیم ہو رہی ہے، برسوں سے جماعت کا کام ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے محلوں میں تعلیم ہو رہی ہے۔ ہماری اس فضائل اعمال کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ایک رواج ہے؟ رواجی طور پر بیٹھے، تھوڑی دیر حدیثیں پڑھی، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ رواجی طور پر ہفتے وار اجتماع میں آئے، کچھ حدیثیں پڑھی، 6 نمبر کے مذاکرے کیے، پھر چلے گئے۔ نہیں میری ماں بہنوں، فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے ہم اپنی زندگی میں اسلامی معاشرت کو قائم کریں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی گھروں میں رہنے والی ہماری 11 مائیں، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی 11 مائیں، جبکہ بعد میں 9 مائیں رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں کوئی غریب گھرانے کی نہیں تھی۔ آج ہماری بہت سی بہنوں کے دل میں آتا ہے ہمارا سٹیٹس اونچا ہے، ہمارا لیول اونچا ہے، مجھے مالدار باپ نہیں چھوڑی سو، مارا باپو تو کروڑ پتی سی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھروں میں آنے والی ہماری مائیں کوئی غریب گھرانے کی نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے بڑے مالدار اور مکہ کے سب سے بڑے وڈیل اور آگیوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، جو مکہ کے شیروں میں کے ایک شیر تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتے، ان کی بیٹی آپ کے گھرانے میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار سے مالدار ترین خاتون تھی، وہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے ان کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی۔ ایسی مائیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے گھروں میں جمع ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سالانہ خرچہ دے دیتے تھے۔ وارثک گھر میں گزرنے کا جو خرچہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مہینے کا دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سالانہ خرچہ دے دیتے تھے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا کہ مسلمان خاتون کو کیسے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو کپڑے کی کتنی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو کھانے کی کتنی ضرورت ہے، باقی کیا کریں گے کہ باقی تو اللہ کی نسبت پر خرچ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کریں گے۔
کیا کپڑوں کی کمی تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں؟ کیا ہم سے زیادہ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عورتوں سے زیادہ مقدس ہے؟ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عورتوں سے زیادہ اللہ کی نظروں میں پیاری بننا چاہتی ہیں؟ میری ماں بہنوں سوچو، فضول خرچی کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری جوان بچیوں کے پاس ایک گھر کے اندر میں ایک عورت کے پاس 15 20 25 جوڑے ہیں، 25 جوڑے۔ سوچو تو صحیح، کیا اللہ کے وہاں ہمیں حساب نہیں دینا ہے؟ آخر ان تمام جوڑوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کو 3 جوڑے کافی ہے، 4 جوڑے کافی ہے، 5 جوڑے کافی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اسلامی معاشرت اور رہن سہن سکھائی جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنی بہنیں 3 دن جماعت میں نکلی ہوگی، کتنی بہنیں 10 دن جماعت میں نکلی ہوگی، کتنی بہنیں 40 دن جماعت میں نکلی ہوگی۔ ہمارے کتنے مرد اللہ کے راستے میں نکلا کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 2 جوڑے 3 جوڑے ساتھ میں لے جاتے ہیں اور وہ ہمیں کافی ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں جماعت میں کافی ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں پر کیوں کافی نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانوں کے اندر میں وہ اسلامی معاشرت قائم کی تھی کہ سالانہ اخراجات اور سالانہ خرچہ دینے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان کننا ننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال، فرماتی ہے ہم ایک چاند پھر دوسرا چاند پھر تیسرا چاند دیکھ لیتی تھی، اس سے زیادہ دن گزر جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں سے کسی گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخر کیا بات تھی؟ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے گھر میں زیورات جمع کرتے تھے، اپنے گھر میں کپڑے جمع کرتے تھے؟ نہیں، جو کچھ آتا تھا خرچ کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل حکایت صحابہ میں قصے لکھے ہوئے ہیں کہ 2 درہم کی گنیا بھر کر 2 بوریاں بھر کر درہم کی آئی اور خرچ کرنے کے لیے صبح سے بیٹھ گئی، شام ہوتے ہوتے سارے دونوں بوریاں خالی کر دی۔ افطار کے وقت میں پانی سے افطار کرنے کی نوبت آئی، نوکرانی نے، ملازمہ نے، باندی نے عرض کیا میری آقا جی اگر تم افطار کے لیے کوئی گوشت منگا لیتی تھوڑا تو بہتر تھا۔ فرمانے لگی اب یاد دلانے سے کیا فائدہ، پہلے ہی یاد دلا دیا ہوتا۔ 2 بوریاں اللہ کی نسبت پر خرچ کر دی اور اپنا فاقہ، اپنا روزہ یاد نہ رہا۔ یہ تھا وہ اسلامی معاشرہ کہ جس اسلامی معاشرے کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں جمع کرنے سے زیادہ آخرت کی بینک میں جمع کرنا سب سے زیادہ سمجھا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہے، ہم دنیا میں پابند ہے، کمانے کے پابند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہرگز کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا دانا پانی، اپنی روزی روٹی پوری نہ کر لے۔ اس لیے روزی کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر ہمارا کمانا احتیاط کے ساتھ ہوگا، ہمارا خرچ کرنا احتیاط کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے کمانے میں کوئی احتیاط نہیں، کھانے میں کوئی احتیاط نہیں، جو آیا منہ میں ڈال دیا، جو آیا منہ میں ڈال دیا، کبھی تحقیق بھی نہیں کرتے کیا یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، آپ کی لگ کے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ کو ان سے بے حد پیار ہے، بے حد محبت ہے۔ گھر میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پلنگ کے چارپائی کے نیچے اندر نیچے گھس گئے، نیچے کوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ جب باہر نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسن کے منہ میں کھجور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر ہاتھ سے باہر نکال دیا اور فرمایا تک تک ہا کر باہر نکال۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے باہر نکلوا دی اور فرمایا بیٹے تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا مال آل ہاشم پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کی چارپائی کے نیچے کھجور پڑی ہوئی تھی، صدقات کا مال آپ کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے سے بچے کے منہ میں بھی اس کھجور کا جانا گوارا نہ کیا اور اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے صدقات کے مال کو آل ہاشم پر حرام کر دیا ہے۔ میری ماں و بہنوں ذرا سوچو، ہمارے مردوں کو کمانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، قرض لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پھر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہیلے حوالے کیے جاتے ہیں اور زکوٰۃ ان کو دلوا کر پھر ان کے قرضے کو ادا کروایا جاتا ہے۔ کیوں ایسی پریشانی مول لیتے ہیں؟ کیوں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں فضول خرچی کتنی ہو رہی ہے، ہم اس پر غور کرنے والے بنے۔ خالی کپڑوں میں نہیں، برتنوں میں فضول خرچی ہوتی ہے۔ جمعہ کی مارکیٹ میں دیکھو، کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ اس دن کے اندر میں ہماری دکانوں پر بھیڑ نہ لگی ہو، ازدحام نہ لگا ہوا ہو۔ پتہ نہیں ہر ہفتے کتنا خریدا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ برتنوں کے ڈھیر گھروں میں لگے ہوئے ہیں، بے حساب برتن لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بھی کہ چلو استعمال کے لیے لگے ہوئے ہیں، اگر استعمال کے لیے برتن ہے تو بہتر ہے، چلو بھائی جماعت آئی ہے، جماعت والوں کے کھانے کی دعوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ مسجدوں کے اطراف میں کچھ گھرانے ایسے ہیں جو گھرانے آنے والی جماعتوں کی دعوت کرتے ہیں، ورنہ بہت سے گھرانے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا، مہمانوں کو کھلانا، ہماری مستورات خود تقاضا کرے کہ اس مرتبہ جماعت آئے گی تو ہم دعوت کریں گے، لیکن آج ہمارے اندر میں سے جفا کشی ختم ہو گئی، ہمارے اندر میں سے محنت کرنے کا مزاج ختم ہو گیا، نوکرانیوں سے کام کراتے اندر میں عیش پرستی آ گئی، آرام پسندی آ گئی، جس کے نتیجے میں 5 روٹی بنا کر مہمان کو کھلانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ میری ماں بہنوں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے گھروں میں آج موبائل آ رہے ہیں، گھر میں جتنے فرد، آج ہماری جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہے یہاں، یہ بہنیں آپس میں تھوڑا سا محاسبہ کرے کہ تمہارا گھر موبائل چٹلا موبائل سی، تمہارا گھر چٹلا موبائل سی، خالی گنتری تو کرو چٹلا موبائل گھروں نے اندر آیا سی، دونوں گھر موٹا موبائل شو ضرورت سے؟ عورتوں کو بڑا موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا موبائل تو اس کے اندر میں کوئی SMS کر کے، حساب کتاب کر کے، بڑے مردوں کے لیے کوئی یہ بات ہے، لیکن عورتوں کے لیے اپنے مردوں سے کبھی کبھار بات کرنے کی نوبت آئے تو لال بٹن અને લીલું બટન એટલું હોય તો ખૂબ થઈ ગયું، કોલ વાત કરો એટલે વાત જાય ને વાત આવે એટલું ખૂબ થઈ ગયું۔ لیکن آج ہماری ماں و بہنوں کے اس غلط استعمال کے نتیجے میں اس موبائل میں پتہ نہیں نیٹ کے اندر میں کتنا پیسہ ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کے وہاں ہم ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے آدمی کا بدن، آدمی کا قدم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا، کوئی مرد ہو یا عورت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اللہ کے وہاں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور ان میں ایک بات یہ فرمائی، من مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ میری ماں بہنوں معاف کرنا، آج کچھ باتیں کڑوی باتیں زبان پر آ رہی ہے، لیکن اللہ اگر میری ماں بہنوں اگر یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آئے گی تو ہمیں کون کہے گا؟ ہم کیسے رکنے والے بنیں گے؟ باتیں تو کڑوی ہے، لیکن اگر دل میں لے کر اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آج موبائل نے ہمارے گھروں کو جہنم کا گھڑا بنا دیا ہے، جہنم کا گھڑا بنا دیا ہے۔ میاں الگ لگے ہوئے ہیں، بیوی الگ لگی ہوئی ہے، بیٹا الگ لگا ہوا ہے، بیٹی الگ لگی ہوئی ہے، ہر ایک الگ لگا ہوا ہے۔ اور دکان پر جا کر کے پوچھو، سب سے زیادہ عورتیں نیٹ کا یعنی اس کے اندر میں نیٹ بنانے کے لیے پیسے لے کر کے آتی ہے، اور پتہ نہیں کامیڈی کے اندر میں اور گیم کے اندر میں اور پتہ نہیں کون سی سیریلوں کے اندر میں پیسے ضائع کرائے جاتے ہیں،
اور ہمارے بچوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، یاد رکھنا اگر آج ہم نے اپنے اندر میں سدھار نہ لائے تو کل ہمارے یہ بچے ہمارے سروں پر بیٹھ کر پیشاب کریں گے، ہمارے یہ بچے ہمارے لیے وبال بنیں گے، ہمارے لیے عذاب بنیں گے، ہمارے لیے مصیبت بنیں گے اگر ہم نے ہمارے بچوں کی صحیح رہنمائی نہ کی، صحیح رہبری نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ چار بھائیوں بھیڑی تھی جائی واتوں کروانا اندر ڈسٹرب تھا اسے એટલે છોકરોને મોબાઈલ હાથમાં આડી દીધો, લો બહાર બેસીને ગેમ રમો, અમે વાતો કરીએ। کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے بچوں کو یعنی ابھی سے بچپن میں ابھی یعنی اس کی برکتی ہی موبائل سے کی جاتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے تاکہ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہے اور ہم گھر میں ہمارا موبائل دیکھتے رہیں۔ کیا یہ طریقہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت کا؟ کیا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے بعد میں جا کر اللہ کے ولی بنیں گے؟ ہمارے بچے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے؟ ہمارے بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے؟ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا جا رہا ہے، اپنی مصیبت خود ہی اوڑھی جا رہی ہے۔ کل مرنے کے بعد پتا چلے گا، مرنے کے بعد تو پتا چلے گا، مرنے سے پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ ہم نے ہماری اولاد کی کیا تربیت کی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنو۔ کتنی عورتیں، کتنی مائیں بہنیں اور کتنے بھائی دنیا سے چلے گئے، اچانک کی روزانہ کی موتیں، کیا یہ موت، ان موتوں نے بھی ہمارے کان نہیں کھولے؟ ہمارے سینوں پر ہمارے بالوں کی جو نہیں رہیں گی؟ کب ہماری آنکھیں کھلے گی؟ کیا ہم سورہ اسرافیل کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے کے برسنے کا انتظار کرتے ہیں؟ دنیا میں اتنے حالات مسلمانوں پر ہیں، مسلمانوں پر حالات، ایک چیز کو لے کر دنیا میں، ملک میں ہنگامہ مچایا جاتا ہے، فساد مچایا جاتا ہے، برقعے کو لے کر ہنگامہ مچایا جاتا ہے، فساد مچایا جاتا ہے، طلاق کی بات کو لے کر ہنگامہ مچایا جاتا ہے، مسجد کے نام پر ہنگامہ مچایا جاتا ہے، اور ہم اپنے گھر کے اندر میں عیش اور آرام میں پڑے ہوئے، کچھ احساس تک بھی نہیں ہے ہمیں۔ ہمارا یہ احساس کب کھلے گا؟ کب خواب خرگوش سے ہم اٹھیں گے؟ کب ہماری غفلت کی نیند سے اٹھیں گے؟ اٹھے اور اپنی زندگیوں میں اعمال کے کرنے والے اعمال کا اہتمام کرے اور بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا، اس اسلامی معاشرے کی بنیاد حیا اور شرم پر تھی، سادگی پر تھی، لیکن آج یہ دونوں چیزیں دشمن کی پلان کے ماتحت ہماری زندگیوں سے ختم کی جا رہی ہے اور مسلمان اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی آ زمانام تو موٹو موبائل نہ رکھو تو کوک کہے آ تو رادھا بائی سے، اور تو کوئی خبر پڑتی نہ تھا۔ کوئی دنیا میں رادھا سمجھے تو سمجھے، لیکن اللہ کے وہاں اگر ہمارا کوئی درجہ ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں سے پیار فرما کر اپنی بندیوں کو ہمیشہ کی اپنی مصیبت سے اور ہمیشہ کی قید خانے سے نجات دلا کر جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ دنیا میں کوئی اچھا کہے، بھلا کہے، برا کہے، یہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ہمارا رب ہمیں اچھا کہہ دے اور اللہ کو اگر ہم پسند آ جائے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی زندگیوں کے اندر میں اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرے، زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام کرے، جو کام کرنے کے ہیں آج مسلمان نے وہ کام چھوڑ دیے، جس کے نتیجے میں مسلمان پریشان ہے، گھروں میں پریشان ہے۔ پہلے زمانے میں ایک ماں باپ کے 8 10 بچے تھے اور ماشاءاللہ زندگیاں اچھی گزر رہی تھی۔ آج ایک ماں باپ کے 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، لیکن زندگیوں میں ٹائم میں کوئی برکت نہیں ہے۔ بھائی تو ہوارونی مت کروں سو پر ٹیمت شکر چو زتو رہے سے اللہ تعالیٰ نے وقت میں سے برکتیں کھینچ لی ہے، زندگیوں میں سے برکتیں کھینچ لی ہے۔ کیوں کھینچ لی ہے؟ اس لیے کہ ہماری غلط راہ پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں سے برکتیں کھینچ لی ہے۔ ہمارے بڑوں کے پاس، ہمارے دادا دادیوں کے پاس، نانا نانیوں کے پاس زندگیوں میں برکتیں تھی، گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، گھروں میں نماز کا معمولات ہوتے تھے، بیچارے کم پڑھے تھے لیکن اشراق کا اہتمام کرتے تھے، کم پڑھے تھے چاشت کا اہتمام کرتے تھے، کم پڑھے تھے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان خاتون کے پاس تسبیح پڑھنے کا وقت ہی نہیں، نماز کا اہتمام زندگیوں میں نہیں ہے۔
हमारी माए बहने नमाज एक जमाना था, सोच नहीं सकते थे कि मुसलमान औरत बागरनी बाए नमाज छोड़ी दे। आज ये तस्वुर हमारा मिट चुका है। ऐसे ऐसे वाकयात और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी कारगुजारी आ रही है कि घर पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है। फजर के वक्त में राती मोड़ा सुधी मोबाइल जोते रही, 12 वाजे सुधी सीरियलो जोही, 1 वाजे थी सीरियलो जोही અને ફજરની નમાઝના અંદર ગોયા જનાઝા પડેલા હોય એવી રીતના ઘરના અંદર કબ્રસ્તાન બનેલું છે અને ઘરના અંદર કોઈ નમાઝ પઢવા વાળો નથી। અલ્લાહના તરફથી rahmaતો કેવી રીતના ઉતરશી, અલ્લાહના તરફથી लानतों वर्षिस। इसलिए मेरी माओ बहनों, नमाज का एहतिमाम करो, घर वालों को नमाज के एहतिमाम की ताकीद करो, हमारे मर्दों को जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकीद करो। कितने मुसलमान मर्द ऐसे हैं मेरी माओ बहनों, सोचो एक जमाना था कि 98% अपना भागोना अंदर नमाजी था, 98%। कभी होमू 2 माणसों नहीं होय कि जे नमाज न पढ़ता होय અને આજ હોમુ કદી 25% માણસો એવા છે જે મસ્જિદમાં નથી આવતા। કેટલા મુસલમાન જવાન અને કેટલા મુસલમાન ભાઈ એવા છે કે મસ્જિદનો દરવાજો જોયે મહિના થઈ ગયા, હજી મસ્જિદનો દરવાજો જોયો નથી। એ ઘરોના અંદર કમસકમ એ તાલીમના તસ્કીરોના અંદર આ વાતો કરો। દુનિયાની ઘણી વાતો કરશી, પંચાતો કુટુંબી તો ગામના અંદર જઈને પંચાતો કરશી, વાતો કરશી, પણ મસ્જિદના અંદર આવતે પગ દુખવા માંડીશી અને મસ્જિદમાં આવતે બીમાર થઈ જશી। अपने घर के मर्दों को ताकीद करो, वो नमाज के लिए मस्जिद में जमात के साथ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर बड़े शफीक, बड़े मेहरबान थे। आपकी जिंदगी में एक चोर का हाथ काटा जा रहा था तो आप अलैहिस्सलाम मस्जिद के कोने में बैठकर रो रहे थे। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपने तो हुक्म दिया कि चोरी की हद में उसके हाथ काटे जाए और आप रो रहे हैं। फरमाया, ये तो अल्लाह का हुक्म है, इसके हाथ काटे जाएंगे, लेकिन मेरे उम्मती का हाथ काटा जाए और मुझे रोना ना आए। आप अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, आप नमाजों में रो रहे हैं, लंबी नमाजों में रो रहे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं, हर नमाज के बाद अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे शफीक नबी ये फरमाते हैं, मारो जीव इम कैसे। अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं, मारो जीव इम कैसे, હું મારી જગ્યા ઉપર કોઈને નમાઝ માટે ઊભા કરી દઉં અને પછી એ લોકોના ઘેર જઉં જે લોકો વગર મજબૂરીએ, વગર ઉઝરે ઘરના અંદર નમાઝ પઢી જમાત છોડી દીધી, હું એ લોકોના ઘરોના આગ લગાવી નાખું। आप अलैहिस्सलाम आग लगावा माटे तैयार थई गया सी અને આગ લગાવવાનો ઈરાદો કરી રહ્યા છે એ લોકોના માટે જે જમાતથી નમાઝ નથી પઢતા। એટલા માટે મારી બહેનો, જમાતથી નમાઝ આપણા ઘરના મર્દોને, આપણા જવાન બચ્ચોને એની તાકીદ કરો। મા બાપને હુકમ કરવામાં આવ્યો છે કે તમારા બચ્ચા 7 વર્ષનો હોય એટલે તમે નમાઝની તાકીદ કરો। ઘરના અંદર નમાઝ અમલી તौर પર ભટાવો। એમને કે જા મસ્જિદમાં જા અને ભરજે પરી મસ્જિદમાં જાય છે કે ચો જાય છે ખબર નથી, ઘરના અંદર નમાઝ ભટાવો, અમલી तौर पर नमाज बढ़ाओ। इनु रुकू सही से के ना, इनो सजदो सही से के ना, इन्हें नमाज ना बढ़वानी चीजों मौलवी ने याद कराई सी, चीजों चो बढ़े से, अलहमदो चो बढ़वानी से, सूरत चो बढ़वानी से, रुकू ची तस्बीह बढ़वानी से। माँ बाप ની जिम्मेदारी से कि माँ बाप પોતાના બચ્ચોની નિગરાની કરી અને પોતાના ઘરના અંદર અમલી તौर पर નમાજ શીખવાડી। પછી જેમ મોટો થાય એને મસ્જિદનો આદી બનાવો। મસ્જિદના અંદર નમાજ પઢીને આવે તો કોક દાડે પૂછો કે બેટા આજ ઇમામ સાહેબને પહેલી રકાતના અંદર ચી સૂરત પઢી દી, બીજી રકાતનું ચી સૂરત પઢી દી। હાજરી લો, તફક્કુદ કરો, પોતાની औलादને શકની નજરથી જોવો તો ઇન્શાઅલ્લાહ પોતાની औलाद દીનના રસ્તા ઉપર આહિસ્તા આવી જાય। અને ઈમ ભરમુર નાના ભાઈ મારો છોકરો તો કદી આવું ન કરે, મારો છોકરો તો જો જુનેદ બગદાદી બની ગયો, પોતાના બચ્ચોની વાર લેવા માટે એટલો મોટો તૈયાર થઈ જાય। આપણા બચ્ચોની વાર લેવું એ કોઈ ખોટી ચીજ નથી, પણ આપણા બચ્ચોની સહી તરબિયત કરવી, યોના બારાનું હંમેશા મશગુલ રહેવું કે થઈ શકે છે ઓનો કોઈ કર્યું હોય। એટલા માટે આપણી જિમ્મેદારી છે આપણી औलादની તરબિયતના માટે રોજાના 24 કલાકમાંથી થોડો ટાઈમ ફારિગ કરી અને આપણે औलादની તરબિયતના માટે એહતિમામ કરીએ। પોતાના ઘરના અંદર મોટા મોબાઈલ છે એ મોટા મોબાઈલ વેચીનો છે અને જરૂરતના પ્રમાણે એકાદ નાનો ઘરના અંદર મોબાઈલ છે એ કાફી થઈ જાય। અગર જે પૈસા આપણા ફાળ આવી છે એ પૈસા ગરીબોને આલો,
એ પૈસા કરજદારો ના આલો, એ પૈસા એવા બીમારો ના આલો જે બીમાર પોતાનો ઈલાજ નથી કરાવી શકતા, એ પૈસા મસ્જિદોના અંદર ખર્ચ કરો, એ પૈસા મદરસોના અંદર ખર્ચ કરો, એ પૈસા આપણી આવવાવાળી આખરતના જિંદગીના માટે બેંકના અંદર અલ્લાહની બેંકમાં જમા કરાવો. સહાબાએ કિરામ રિઝવાનુલ્લાહી અલૈહિમ અજમાઈન રોજ એમ વિચારતા હતા, આજ આપણે આખરતનું જમા કરવાના વાહન આપણા માટે શું છે? અગર ન હોતું તો સહાબાએ કિરામ મજદૂરીના માટે સ્ટેશન પર જાતા, ગોમના અંદર જાતા, મજદૂરી કરતા, કોઈનો બોજ ઉપાડતા અને હોજ સુધીના અંદર જે મજૂરી મળતી એ મજૂરી અલ્લાહના નિસ્બતના ઉપર સદકો અને ખૈરાત કરતા. માઓ બહેનો, સદકો ખૈરાત ખૂબ કરો. પોતાના બીમારોનો ઈલાજ સદકા અને ખૈરાતના જરિયેથી કરો. નમાઝના જરિયેથી અલ્લાહનો તાલ્લુક પેદા કરો. આપણી માઓ બહેનો ઘરોના અંદર રહી અને પોતપોતાના એતબારથી ફરાઈઝનો એહતિમામ કરવાના હાથિયાથી નવાફિલનો એહતિમામ કરીએ. इशराक से, चाश्त से, अवाबीन से, तहज्जुद से, तहियतुल वुजू से, सलातुल तस्बीह से આવી તસ્બીહાત અને આવા અમલનો એહતિમામ કરીએ અને આવા અમલના પોતાના ઘરના અંદર રગબત આલીએ. ઇમના કે હાહુમાં તો બેઠે બેઠે મસલ્લાન તસ્બીહ પઢે જઈશી અને પેલી બિચારી વહુ દશી દશી થઈ રહી છે. ऐसा भी न हो, बल्कि काम को कुछ काम अपने जिम्मे लो. इनके जिम्मे जो काम है योना मोथे जे कोम से एक कोम ने हल्कू करो. कोई जरूरी નથી બધું કોમ આજનું આજ જ પટી જાય, ચમ કાલ મરી જવાનું છે. કપડા સીધે બધા આજના ધોઈ નાખો જરૂરી છે, ઘર આજના ધોઈ નાખવું જરૂરી છે, કાલ કોઈ મરી જવાનું છે. ભાઈ કાલ બાદનું કોમ કરી નાખજો. આજ કમસ કમ 24 કલાકમાંથી દાડાના અંદર 2 કલાક, 2.5 કલાક, 3 કલાક અલ્લાહની બંદગીના માટે આપણે ફારિગ ન કરી કીએ. હવારથી લઈને મથવાનું કોઈ ટેમ જ ન ખાવાનું ઠેકવાનું, ન પહેરવાનું ઠેકવાનું, ન પીવાનું ઠેકવાનું, બસ કોમ. ન નમાઝ, ન zikr, ન તિલાવત. એવી પોતાને ઘરોના અંદર તરતીબ બનાવો કે જેનાથી ઘરનું કોમ પણ થતું રહે, અલ્લાહની બંદગી પણ થતી રહે. ઘરના અંદર 2, 3, 4 બાયોસી ઇજ્તિમાઈ ઘરેલું જિંદગી છે તો ઘરના અંદર એવો નિઝામ બને કે કોઈ ને કોઈ 24 કલાકના અંદર ઇબાદતનું, નમાઝનું, તિલાવતના અંદર, zikr ફિકરના અંદર, તસ્બીહ તિલાવતના અંદર લાજુ રહે. બાકીના તરતીબ બનાવીને કોમ કરો. રોજાના મશવરો કરો. મશવરાના અંદર ઘરના કોમની તરતીબ આલો. આજ આ કોમ કોણ કરશે, આજ આ કોમ કોણ કરશે. મશવરાથી કોમ થાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણું ઘરાનું એક નમૂનાવાળું ઘરાનું બનશે અને અલ્લાહ તાલા આ મશવરાની બરકતથી આપણા ઘરાના અંદર ખૈર નાઝિલ કરશે. જે ફુઝુલિયાત આપણા ઘરના અંદર આવી રહી છે એના બારામાં સોચો. આ ચીજો આપણા ઘરના અંદર વધારાની આવી રહી છે, ધીરે ધીરે એને ખતમ કરવાની કોશિશ કરો. આપણા ઘરના અંદર કપડા વધારે આવી રહેશે, આપણા ઘરના અંદર ચપ્પલ વધારે આવી રહેશે, આપણા ઘરના અંદર આ ચીજો વધારે આવી રહી છે તો જે ચીજો વધારાની આવી રહી છે એને ખતમ કરો. મર્દોના જિમ્મે બી બોજ ઓછો રાખો તાકે એને એમ થાય કે ભાઈ ઓછું કમાવો, બાકીનો ટાઈમ અલ્લાહના દીનની મહેનતના માટે આલો. કેટલા બિચારા ધંધાવાળા એવા છે કે મોથાનું ખણવાની ફુરસત નથી. જે વખત તશ્કીલ કરો ચિલ્લાની 4 મહિનાની, મારે ધંધે જવું છે, ધંધેથી ભાગો ને ભાગળથી ધંધે, ધંધેથી ભાગો ને ભાગળથી ધંધે. આપણા ઘરના અંદર આપણા મર્દોનો તફક્કુત તો કરો કે ભાઈ તમારે 4 મહિના જે કેટલો ટાઈમ થયો અલ્લાહના રસ્તામાં ચિલ્લો લગાવી કેટલો ટાઈમ થયો. બાયો પોતાના ઘરના અંદર તફક્કુત કરી. આજ આપણા ઘરના અંદર આ મિજાજ ખતમ થઈ ગયો, જેના નતીજામાં દાડે મર્દોના અંદર દીનની વાત ઓભળવાનો મિજાજ પણ ખતમ થઈ રહ્યો છે. ગશના દાડે મગરીબની નમાઝના અંદર, ઈશાની નમાઝના અંદર વધારે માણસો આવી છે અને જે દાડે ગશનો દાડો હોય એના દાડે માણસો ઓછા આવી છે. એના દાડે માણસો ચો જતા રહી છે. કમસ કમ મા બહેનો પોતાના ઘરના અંદર કે મંગળવારનો દાડો છે, આજ તો મગરીબના બાદ તમારે મસ્જિદનું રહેવું જોઈએ. તમે ઘર ચીજ ના આવ્યા લો, જલ્દી ખાવા ખાઈને મસ્જિદમાં જતા રહો. ઘરના અંદર એક એવો માહોલ કાયમ કરો કે જેનાથી મર્દને પણ દીનની વાત ઓભળવાનો મોકો મળે અને મર્દ દીનની વાત ચાહે ન ચાહે ઓભળવા પણ મજબૂર થઈ જાય. મંગળવારના બયાનના બાદ ઘેર આવી એટલે ઘેર આવવાના બાદ જરા મિજાજ ઠંડો થઈ જાય, જરા શાંતિ વળી જાય કે આજ દીનની વાત કોને કરી, બયાન કોને કર્યું, શું વાતો કરી, અમોને કો સંભળાવો. એવી રીતના હર હફતે તફક્કુત થતો રહે તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ દીનની વાતોનો મુઝાકરો આપણા ઘરના અંદર થાય અને એ મુઝાકરો ઘરનું થાય તો મિયા બીવી બેના તાઉનના જરિયેથી આવવાવાળી નસલના અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ દીનની એક અચ્છી દીનવાળી નસલ તૈયાર થાય અને આપણા ઘરોના અંદર, આપણા બચ્ચોના અંદર અલ્લાહનો તાલ્લુક પેદા થાય, આખરતનો ફિક્ર પેદા થાય, નમાઝથી શગફ પેદા થાય. કોઈ કોમ પડી જાય આડે અવળે ફોફો મારવાની બજાય આપણે સીધા નમાઝની બેરકાત નિયત ગોઠીએ અને અલ્લાહથી માગવાની આદત લાગીએ. 24 કલાકના અંદર 24 કલાકનું કમથી કમ કોઈ પણ વખત તહજ્જુદનો અલ્લાહ મોકો આલી તો તહજ્જુદના ટાઈમ પર
એ વખત મોકો ન હોય તો 24 કલાકમાંથી અડધો કલાક રોજાના અલ્લાહથી માગવાની આદત પાડો. આજ ઉમ્મત સૌથી વધારે દુઆની મોહતાજ છે. દીનનું કામ ઘણું થઈ રહ્યું છે, પણ આજ અલ્લાહ તાલાથી માગવાની કમી છે. પૂરી દુનિયાના અંદર લોકો પરેશાન છે, પૂરી દુનિયામાં લોકો પરેશાન છે, મુસલમાન ખાસ કરીને પરેશાન છે. એની પરેશાનીના હલના માટે આપણે અલ્લાહ તાલાથી દુઆઓ માગવાનો બનીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તાલા આપણી આ બંદગીના રાસ્તેથી જે અલ્લાહનો કુર્બ હાસિલ થાય, ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એની બરકતથી આપણી જિંદગીઓ સહી બનાવશે અને આપણી જિંદગીઓના અંદર બેદીનીના રાસ્તેથી ન કરવાની ચીજો જે આપણી જિંદગીઓમાં આવી રહી છે, એ ન કરવાની ચીજોથી આપણે પોતાને બચાવવું જરૂરી છે. મારી માઓ બહેનો, બહુ શરમની વાત છે, બહુ મોટી શરમની વાત છે કે આપણો લિબાસ દાડે દાડે બહુ બદલાઈ રહ્યો છે. મદરસાના અંદર અમુક બચ્ચીઓ ભણવા આવી છે તો એમ બાકાયદા શરમ આવે છે એ બચ્ચીઓના લિબાસ જોઈને. એવું તંગડી જેવું લિબાસ પહેરવામાં આવે છે અને એરોફોરો ઘાઘરી જેવું ઉપરથી મોટું પછી તો શું કહેવાય, મને તો આવડતું નથી, એવા લિબાસ ઉપરથી પહેરાવવામાં આવે છે અને અંદરથી તંગડી જેવું મોજા જેવું ઇઝાર પહેરાવવામાં આવે છે. મારી માઓ બહેનો, આપણી મુસલમાન બચ્ચી આવા લિબાસના અંદર આવે. એક તરફ મુસલમાન બચ્ચી હિજાબના માટે, પડદાના માટે હુકુમતથી લડી રહી છે અને એ વખત આપણે બેહિજાબી બેશરમીનો આવો લિબાસ આપણે આપણા ઘરના અંદર પહેરાઈએ. શરમ આવી જોઈએ, બલકે એકબીજાને કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તારી છોડીને તું આવું કપડું ચમ પહેરાવીશ. આજ કેવું છોડી દીધું. રિવાયતમાં આવ્યું, રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવી છે, મન રઆ મિનકુમ મુનકરન ફલયુગયિરહુ બિયદિહી, કે જે માણસ કોઈ ખરાબ ચીજ જોવે, એની તાકાત હોય તો હાથેથી એ ચીજને બદલી નાખે, રોચી નાખે, તોડી નાખે. હુજૂર પાક અલૈહિ સલાતુ વસલામ ઘરમાં તશરીફ લાયા. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામના ઘરના અંદર એક પડદો માં આયશા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાને લટકાયો હતો. એ પડદાના ઉપર નેનો ફોટો હતો, જાનદાર ફોટો હતો. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામને પડદો હટાવી નાખો, ફાડી નાખો અને એમ કીધું કે આ પડદો વગર ન હોવો જોઈએ. જે ઘરના અંદર ફોટો હોય છે, જે ઘરના અંદર કૂતરું હોય છે, એ ઘરના અંદર રહમતના ફરિશ્તા નથી આવતા. આપણી તાકાત હોય અને આપણે ન કરી ગઈએ. બાપ બેઠો બેઠો જોઈ રહ્યો છે અને જવાન બચ્ચી એવો લિબાસ પહેરે છે, બાપને શરમ નથી કે માને કોઈ લાજ નથી કે મારી છોડી આવો લિબાસ પહેરી અને એના જવાન ભાઈના હોમે ઊભી છે અને એના બાપના હોમે ઊભી છે. મારી માઓ બહેનો, માફ કરજો. આપનો લિબાસ આજથી ઘણા વર્ષો પહેલે અબ્દુલ મોલ સાહેબ કાકોશીવાળા કહેતા હતા કે મારી બાયો, આ ઝાલર વાળો લિબાસ આપણી વાડ છે. જે દાડે વાડ નહીં રહે એના દાડે આપણી લિબાસનો સત્યાનાશ થઈ જાય. અને વાકી એવું થયું, જે વેલાની વાડ તૂટી જાય છે એ વેલો બકર અને કૂતર અને ગાયો ખાઈ જાય છે. એવી રીતના આપણે ઝાલર નીકળી જાય એટલે પછી આહિસ્તા ગોળ લિબાસ આવ્યો. ગોળ જો એટલે પછી ફરચિયા વાળો આવ્યો અને હવે એવો ફરચી આવ્યો કે શેડ બગલ સુધી ફરચ્યું છે અને એ બાઈને શરમ એમ થાવતી કે હું કેવો લિબાસ પહેર્યો છું. મારી માઓ બહેનો, લિબાસનો અસલ મકસદ કુરાન પાકના અંદર અલ્લાહ તાલા ફરમાવી છે, યા બની આદમ قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. એ ઇબ્ન આદમ, એ માણસો, અમે તમારા માટે ઉપરથી લિબાસ ઉતાર્યો છે. એ લિબાસનો મકસદ એ છે કે લિબાસનો સૌથી પહેલો મકસદ એ છે કે તમારા બદનને ઢોચેલું રાખે. એવો લિબાસ, એવી તંગડીઓ જેવું કે આપણું બદન દેખાતું હોય એવો આકાર દેખાતો હોય. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને એવી ઓરતોના માટે એમ ખબર આલી છે, કાસિયાતુન રૂબ કાસિયાતિન આરિયાતિન માઇલાતિન મુમિલાત. ઘણી એવી ઓરતો જે કપડા પહેરેલા છે પણ તોય ઉઘાડી છે, મર્દોને પોતાના તરફ માઇલ કરતી છે અને મર્દોના સામે માઇલ થતી છે. યોના મોથાના ઉપર યોના વાળોના ચુટ્ટા એવા બોધેલા છે જેવી રીતના કે બુખતી ઊંટોની કોહાન હોય છે. અલ્લાહના રસૂલ અલૈહિ સલાતુ વસલામ ફરમાવી છે કે એવી ઓરતો જન્નતમાં જાવું તો ઘણી શેટી વાત છે, જન્નતની મેઘ પણ નહીં મેચી શકી. હાલાકી એક રિવાયતમાં આવે છે, જન્નતની ખુશ્બુ જન્નતના દરવાજોથી 500 વર્ષની મસાફત સુધી દૂર જાય છે. ગોયા આ ઓરતો જન્નતથી 500 વર્ષ સુધી દૂર હશે. મારી માઓ બહેનો, દુનિયાના અંદર થોડા દાડા વાહ વાહ હા કરાય અને અલ્લાહને નારાજ કરી નાખવા
અલ્લાહના નબીને નારાજ કરી નાખવા, જન્નતમાંથી પોતાનું ઠેકાણું હટાય અને જહન્નમના ઠેકાણું બનાવી નાખવું, એ અકલમંદીની વાત નથી, એ હોશિયારીની વાત નથી. એટલા માટે પોતાના લિબાસના ઉપર ગૌર કરવાની જરૂર છે. નવો નવો લિબાસ બચ્ચોના અંદર આવી રહ્યો છે, મદરસોના અંદર બચ્ચા આવી છે, સમજમાં આવે છે કે જે આ ઘરના અંદર આ ઘરનો મુઆશરો ચેવો થઈ રહ્યો છે, ઘરનો લિબાસ ચેવો બદલાઈ રહ્યો છે, એ બચ્ચીઓના લિબાસથી સમજમાં આવે છે એ બચ્ચીઓના મા બાપનું ઝહેન ચો જઈ રહ્યું છે. એ મધ્ય બચ્ચીઓના મા બાપના અંદર ઇસ્લામી ગોયા ઇર્તિદાદ, એક ઝહની ઇર્તિદાદ શરૂ થઈ ગયો છે કે અમારા બાપ દાદા જે લિબાસ પહેરતા હતા એ લિબાસમાં અમારી કામયાબી નથી, અમારી કામયાબી તો યહૂદિયતના લિબાસનું છે, અમારી કામયાબી તો ઈસાઈઓના લિબાસનું છે. એટલે પોતાના ઉપર પોતે શોખ નથી કરી શકતા તો પોતાના બચ્ચો પર શોખ કરી છે, નાના નાના બચ્ચો પર શોખ કરી છે અને યોને એવો કપડો પહેરાવી છે. મારી માઓ બહેનો યાદ રાખજો, યાદ રાખજો, અગર આ નાના બચ્ચોના અંદર એવી ચીજો અંદર હું સિરાયત કરી જઈ તો આહિસ્તા આહિસ્તા બચ્ચા એવા લિબાસના આદિ બની જાય. પછી તમે કહો નાના મોચા વાતો નેના હતા એટલે પહેરાવતા હતા, મોટો થાય એટલે મેં વઘે કરી નાખશો, પછી મોટો થાય એટલે વઘે નહીં કરી કહો. નેનું બચ્ચું લીલી લકડીના જેવું છે, લીલી લકડીને સીધી કરવી હે તો દબાઈને સીધી કરી નાખો, જ્યારે હુકાઈ જાય પછી લીલી નહીં થાય, જાણે એને સીધી કરવા માટે જાઓ તો તૂટી જાય, પછી ઓલાદ તમારાથી બગાવત કરશે, ઓલાદ તમારાથી બગાવત કરશે અને તમારા ઘરના અંદર અલગ ગાડશે કે ડોશીમાં તમને કોઈ ખબર ન પડે, તમે તાર બોલ બોલ મત કરો, અમાર જંગ કરવો છે કરશો. તમે તાચી રહો અને તમારી ઓલાદ તમારા ઘરોના અંદર તમારા ખિલાફ, દીનના ખિલાફ એવી એવી ચીજો લાવશી કે તમે ટપ ટપ ઓહું વહારશો પણ કોઈ બોલવાની એ વખત તાકાત નહીં હોય. એટલા માટે મારી માઓ બહેનો હાલ જરૂરત છે પોતાના બચ્ચીઓનો લિબાસ સહી કરવાની જરૂર છે, પોતાના છોકરોના લિબાસના અમે તવજ્જો કરવાની જરૂર છે. એક લોબા ટાઈમથી મર્દોના બજાય ઓરતોના અંદર તો લિબાસમાં તબદીલી આવી રહી હતી, પણ હવે પાછલા 1-2 વર્ષથી જોવામાં આવે છે કે છોકરા પણ લખનવી ઇજાર પહેરી છે, અલીગઢી ઇજાર પહેરી છે અને એવું તંગડિયા જેવું ઇજાર પહેરી છે. શરમ નથી આવતી, એ તંગડિયા જેવું ઇજાર પહેરેલું છે, બંડી પહેરેલી છે અને જબ્બો કાઢેલો છે અને પછી પોતાના ભાઈ બહેનોના આગળ, પોતાના મા બાપના આગળ ઘરના અંદર ફરતે શરમ ના આવે. એટલા માટે મારી બાઓ બહેનો લિબાસના ઉપર ખાસ ગૌર કરવાની જરૂર છે. લિબાસ આપણો કોમનો શિયાર છે. જે માણસ, જે કોમ પોતાનો શિયાર બદલી નાખે છે એ કોમ સફાઈ હસ્તીથી મિટાઈ દેવામાં આવે છે. કુરાન પાકમાં અલ્લાહ તાલા ફરમાવી છે ઇન્નલ્લાહ લા યુગય્યિરુ મા બિકૌમિન હત્તા યુગય્યિરુ મા બિઅનફુસિહિમ. અલ્લાહ તાલા કોઈ કોમની હાલતને એ વખત સુધી નથી બદલતા જ્યાર સુધી કોમ પોતાની હાલતને બદલી નથી નાખતી. આજે આપણી રહેણી કહેણી બદલાઈ ગઈ, આપણો લિબાસ બદલાઈ ગયો, ખાવાનો મેયાર બદલાઈ ગયો, ચટાકા આપણી જિંદગીના અંદર આવી ગયા. અગર આપણે આપણી જિંદગીને બદલી નોશી, આપણી હયા, આપણી શરમનો જનાઝો નીકળી જાય, આપણી સાદગીનો જનાઝો નીકળી જાય અને આહિસ્તા આહિસ્તા આપણા ઘરના અંદર જેટલી પણ કમાઈ આવશે, દાડા મહિનાની 50,000 પણ કમાણી આવશે તો એ 50,000 પણ ઓછી પડી જાય. હર મહિને આપણા ઘરના મર્દ મકરૂઝ થઈ જાય. એટલા માટે મારી બાઓ બહેનો આપણા ઇસ્લામી મુઆશરાની જે બુનિયાદ છે એ બુનિયાદ હયા, શરમ અને સાદા જિંદગી છે. એટલા માટે આપણી જિંદગીના અંદર સાદગી લાવવાની જરૂર છે. આમ જિંદગીમાં પણ સાદી લાવવાની જરૂર છે. શાદીના ટાઈમ પર આપણા રસૂમ અને રિવાજથી બચાવવાની જરૂર છે. અગર શાદીના ટાઈમ પર રસૂમ રિવાજથી ન બચાયા તો આહિસ્તા એવા રસૂમ રિવાજ આપણા ઘરોના અંદર પહેરી જાય કે અચ્છા દીનદાર ઘરોના પણ એનાથી નહીં બચી શકે. અમે તો બહાર ફરીએ છીએ, બહાર જોઈએ છે, એવા રિવાજ પેદા થઈ જશે અને એવી ચીજો કે ખબર નથી પડતી કે આ મુસલમાનની શાદી છે કે કોઈ ગેરની શાદી છે. આપણા ગોમું અલ્લાહનો શુકર છે પણ આહિસ્તા રિવાજ આવી રહ્યા છે. વલીમાના ટાઈમ પર રિવાજ આવી રહ્યા છે. દુલ્હન અલગ ખુરશી પર બેહારવામાં આવે છે, દુલ્હનના અલગ ખુરશી પર બેહારવામાં આવે છે. ન દુલ્હનને લાજ રહેશે, ન દુલ્હનની માને લાજ રહેશે અને ન એની હાહુને લાજ રહેશે. એ શું નવી ચમત્કાર કરવાની જરૂર છે? ભાઈ વલીમામાં આવશો, વલીમામાં ખાઈને જતો રહો. તમે અગર પૈસા કમાવા દુકાન કરી છે તો બરાબર છે કે દુકાન કરેલી છે, વલીમામાં જે ખાવા આવે એ 200 રૂપિયા હાલતી જાય. અગર દુકાન જ કરવી હોય તો પહેલેથી કહી દેજો કે ભાઈ 200 રૂપિયા તમારે ખાવાના થાય, જે ખાવા આવે 200 રૂપિયા દુલ્હનને આલજો, વહુ અમારી હોય બેસે એને આલતા જાજો. મારી બાયો આ ચીજો હારી નથી. આહિસ્તા નવું વચ્ચે અગર દીનદાર બાયો એમ નક્કી કર્યો કે અગર કોઈ વલીમાના અંદર ખુરાફાત થઈ રહી છે, ઇસ્લામના ખિલાફ કોઈ વાત થઈ રહી છે, ફોટો પડાઈ રહેશે, એ દીનદાર બાયો ઈકડે દરવાજે જઈને પાછી આવી અને કોઈ ખાવા ન જાય, એ વલીમો બેકાર કરી નાખો.
માલદારીના ઘરનો માલદાર, આપણે એનાથી શું પડી છે? દીનના ખિલાફ હોય, ઇસ્લામના ખિલાફ હોય, દીનના વિરોધ હોય, એ આપણાથી કોઈ રિશ્તો નથી. એટલા માટે દીનના માટે જરૂરી છે. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ ફરમાવી છે, મન રઆ મિનકુમ મુનકરન ફલયુગયિરહુ બિયદિહી, જે બુરાઈ જોવો એને બદલી નાખો. તાકાત ન હોય તો એને જબાનથી રોકો, જબાનથી કહો, મોહબ્બતથી કહો, સમજાવો. અગર એ પણ ન હોય તો કમસ કમ દિલના અંદર એને બુરું સમજો. કોઈ એવી ખુરાફાત જોઈને એમ ન સમજવાનું કે મારા પાસે પૈસા હોત તો મુયા આવું કરો. ભાઈ પોણી વાળો તો પૈસા વાળો તો પોણી મું ઘર કરે, એના ફાન તો પૈસા સી એટલે કરે, પણ મારા ફાન પૈસા નથી. તો ગોયા આપણી નિયત એવી છે કે મારા ફાન પૈસા હોત તો મુયા આવું કરો, તો તમે વગર કરે ગુનાના અંદર શરીક થઈ જાઓ. એટલા માટે મારી માઓ બહેનો, અલ્લાહ તાલા આપણા બધી વાતોની અમલની તોફીક આલી. કહેવાનું તો ઘણી એ વાતો છે, આપણે બધે સમજીએ છીએ કે ચી વાતો આપણે કરવા જેવી છે અને ચી વાતોથી આપણે બચવા જેવું છે. જુઓ, બે વાયર હોય, એ બે વાયર ભેળા થાય અને આગળ જઈ અને બલ્બ હળગે છે, પંખો ચાલુ થાય છે. બે વાયરથી, એક વાયરથી ન થાય. બે હાથ ભેળા થાય તો તાળી પડે છે. એવી રીતના દીનદારીને કહેવાય, જે કરવાના કોમ ન કરે અને બચવાના કોમથી બચે. અગર કરવાના કોમ તો કરે છે પણ બચવાના કોમથી નથી બચતું તો એને દીનદાર ન કહેવાય, એને આમાલે સાલેહા વાળી બાઈ ન કહેવાય. અગર કોઈ બીમાર છે, ડાયાબિટીસ નું બીમાર છે, ગોળીએ ખાય છે, લાડવાએ ખાય છે, ગોળે ખાય છે, હાથરે ખાય છે, તો બીમાર તો બીમારીનો ઈલાજ તો કરે છે પણ પરહેજ નથી કરતો, તો એની બીમારી અલ્લાહના હુકમથી ઠીક લગભગ નહીં થાય. ચમ કે એને પરહેજ કરવું જરૂરી છે, પરહેજ નથી કરતો. એવી રીતના દીનના અંદર અલ્લાહ પાકને બે વાતો બતાડી છે, મા આતાકુમુર રસૂલુ ફખુઝુહુ વમા નહાકુમ અનહુ ફંતહુ. જે અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ તમારે જે કરવાનું કી એ કરો અને જે વાતોથી રોકી એ વાતોથી પોતાને બચાવી નાખો. માટે પોતાના ઘરોના અંદર આ લાઈનના મુઝાકરા કરવાની જરૂર છે. અને આવી જે ફુઝુલિયાત આપણા ઘરના અંદર આવી રહી છે, ફુઝુલ ખર્ચીઓ થઈ રહી છે, એ ફુઝુલ ખર્ચીઓથી પોતાને બચાવવાની જરૂર છે. દાડે દાડે અંદરના અંદર હવસ વધી રહી છે, મનની ચાહત વધી રહી છે. કેવી ચેવી બાયો, અલ્લાહ તાલા રહમ કરે, અલ્લાહ રહમ કરે. પોતાના હારા કપડા પહેરવા માટે, પોતાના મનના ચોચલા પૂરા કરવા માટે પોતાની ઇજ્જતો દાવ પર લગાવી નાખી છે. શરમથી મરી જવાની વાત છે, ડૂબીને મરી જવાની વાત છે કે પોતાના ચોચલા પૂરા કરવા માટે પોતાની ઇજ્જતો દાવ પર લગાવી નાખી છે. આવું તો કદી તસવ્વુર નતો કર્યો. આવી ચીજો અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામને 1400 વર્ષ પહેલે કીધું હતું સહાબાએ કિરામને, તો સહાબાએ કિરામને તાજ્જુબ થયો હતો અને એમ કીધું તો અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામને, કૈફ બિકુમ ઇઝા ફસક ફિત્યાનુકુમ વતગા નિસાઉકુમ. તમારો શું હાલ થાય એ વખત તમારા જવાન ફાસિક અને ફાજિર થઈ જાય અને તમારી ઓરતો સરકશ થઈ જાય. સરકશ થઈ જાય, એકદમ મોથા ભારે થઈ જાય. મા બાપના આધે નીરી, પોતાના શોહરના આધે નીરી, પોતાના ભાઈના આધે નીરી અને સરકશ થઈ જાય. તો સહાબાએ કિરામને તાજ્જુબ થયો અને પૂછ્યું અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ, અવઝાલિકા કાઇલુન યા રસૂલલ્લાહ. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામ એવું થાય? તો આપ અલૈહિ સલામને કીધું, એનાથી ભારે થાય. માટે મા બાપની જિમ્મેદારી છે પોતાની જવાન બચ્ચીઓની નિગરાની કરે, પોતાની જવાન બચ્ચીઓની નિગરાની કરે. પોતાના જવાન બચ્ચીઓ જેની શાદી નથી થઈ એના હાથમાં મોબાઈલ ના આવવા દે. શાદીના પહેલે જેના થઈ મંગણી થઈ છે એનાથી તાલ્લુક કાયમ કરો હરામ છે. મંગણી અને હગાઈ થઈ જવાના બાદ એનાથી તાલ્લુક કાયમ કરો હરામ છે, જ્યાં સુધી કે નિકાહ અને ઈજાવો કબૂલ ન થાય. માટે ઓશ આડા કોણ કરી, ઘણા મા બાપ એવસી ઓશ આડા કોણ કરી, સોડી શું કરે છે, છોકરો શું કરે છે બધી ખબર છે, પણ એના બાવજૂદ બી મા બાપ નથી બોલતા. આ મા બાપ ગુનેગાર થઈ અને વબાલના અંદર પોતાના બચ્ચીઓના આથી શરીક થઈ. માટે જરૂરત છે પોતાના બચ્ચીઓને સમજાવો, પોતાના બચ્ચોને સમજાવો. હાલ આ ટાઈમના અંદર પોતાની જવાન બચ્ચીઓના ઘરના અંદર સંભાળવી બહુ જરૂરી છે. પોતાના બચ્ચીઓનો અવાજ સ્પષ્ટ કરો. એક જમાનો હતો ઘરના અંદર જવાન બચ્ચીઓ રહેતી હતી, પડોશીને ખબર નથી રહેતી કે આ ઘરના અંદર કોઈ જવાન બચ્ચી પરવરિશ પાઈ રહી છે. માટે પોતાની જવાન બચ્ચીઓની હિફાજત કરો. જવાન છોકરોના હાથમાં મોબાઈલ મત આવવા દો. છોકરા નમાઝના બોને મસ્જિદમાં નથી જતા અને ચોકતે બેઠે અલગ અલગ 4-5 જણા ટોળી બનાય અને મોબાઈલના અંદર શિખર શું જોવી છે. એટલા માટે આ મોબાઈલ આપણા બિગાડનો સૌથી મોટો જરિયો છે. ગોયા આ જમાનાનો એક દજ્જાલ છે જે આપણા ઘરાનાના અંદર નવા ફિતના અને નવા લડાઈ અને નવા ઝઘડા શરૂ કરાવશે. માટે મોબાઈલના ફિતનાથી પોતાના ઘરાનાને બચાવવાની બહુ જરૂર છે. મોટા મોબાઈલ ખાસ કરી અગર હોય તો વેચી નાખો. અકલમંદ છે
આય, ચાલાક સાહેબ આય કે જેના હમે અલ્લાહના દીનની વાત આવે અને અલ્લાહના દીનની વાત આવે અને એ પોતે સમજદારીથી કોમ લે અને સમજદારીથી કોમ લઈ અને પોતાના ઘરમાંથી આવી ખુરાફાત ખતમ કરી નાખે કે મારા ઘરનું ન રહે બાંસ, ન બજે બાંસરી, ના મોબાઈલ રહે અને મારા ઘરના અંદર કોઈ ફિતનો આવે. એટલા માટે મારી માઓ બહેનો, આજની આ મજલિસના અંદર જે વાતો આપણો કહેવામાં આવી છે એ વાતો આપણી ઇસ્લાહના માટે છે. અગર એક ફર્દની ઇસ્લાહ થાય તો એ ફર્દની ઇસ્લાહ આહિસ્તા આહિસ્તા આખા મુઆશરાની ઇસ્લાહ થાય. હર બાઈ પોતાના એતબારથી નક્કી કરે કે મારે કેવી રીતના રહેવાની જરૂર છે, જે ચીજો મારે કરવાની જરૂર છે એ હું કરું છું કે નથી કરતી, જે વાતોથી મારે બચવાની જરૂર છે એ વાતોથી હું બચું છું કે નથી બચતી. આપણે હિકાયતે સાહાબા ભણી અને સહાબાએ કિરામની જિંદગી જે છે એના મુતાબિક પોતાની જિંદગીને બનાવવાની કોશિશ કરીએ. અલ્લાહ તાલા આપણે બધોનો અમલ કરવાની તૌફીક આલી. વા આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. કોઈ કેવું ભાઈ બીજું? اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم قصوروار ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے. مولا ایک محبت کی نظر ہمارے اوپر ڈال دے اور مولا غلط قسم کے ماحول سے سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ غلط قسم کے ماحول سے سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے. میرے مولا ہم تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں. میرے مولا ہم قیامت سے قریب ہے، دجال کے زمانے سے قریب ہے. ہر صبح ہر شام نیا نیا فتنہ وجود میں آتا ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. محبت کی نظر ڈال کر عافیت کے ساتھ ان فتنوں سے ہمیں بچا دے. ظاہری فتنوں سے بھی ہمیں بچا دے اور مولا باطنی فتنوں سے بھی ہمیں بچا دے. مولا میرے مولا ہر طرف گناہ ہی گناہ کا ماحول ہے. ایک آنکھ اٹھتی ہے اور ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. ایک کان متوجہ ہوتا ہے اور ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. میرے آقا توبہ کرتے ہیں پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے اور مولا ہمیں سچے پکے توبہ کرنے کی حالت میں ہمارا دنیا سے جانا مقدر فرما دے. مولا جب تک دنیا میں رکھے سچا مسلمان بن کر ہمیں جینا نصیب فرما دے اور دنیا سے جانا ہو تو اللہ سچا مسلمان بن کر دنیا سے جانا مقدر فرما دے. دنیا میں نئے نئے فتنے اور نئے نئے حوادث وجود میں آ رہے ہیں. اے اللہ ان تمام حوادث سے ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے مردوں کی حفاظت فرما دے. ہماری عورتوں کی حفاظت فرما دے. ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ بہت سے بڑے بڑے تو مر مرا کر چلے جائیں گے لیکن میرے مولا آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کا کیا ہوگا؟ اے کریم آقا حفاظت فرما دے. حفاظت کے اسباب مہیا فرما دے. حفاظت کے اسباب مہیا فرما دے. اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. فضولیات سے لغویات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فضولیات سے لغویات سے رسوم اور رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا تیرا بندہ بن کر تیری بندی بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ اسلامی معاشرہ ہماری زندگیوں میں قائم فرما دے، ہمارے گھرانوں میں قائم فرما دے، ہمارے افراد میں قائم فرما دے، ایک ایک مرد عورت میں قائم فرما دے. جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما دے، بوڑھوں کی بڑھاپے کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مال کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، بڑے بننے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے. مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اچانک کی موتیں دنیا میں مولا ہوتی چلی جا رہی ہے اور دنیا میں کتنے بندے اور بندیاں مولا دنیا سے رخ موڑ کر تیری طرف آ چکے ہیں. اے کریم آقا انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دے. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کے پیچھے والوں کو جانے والوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اور مولا عبرت کی نگاہ سے انہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما کر اے اللہ دنیا میں اے اللہ تیری مرضیات پر
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری سکرات موت کو آسان فرما، ہماری سکرات موت کو آسان فرما، موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، اور مولا سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما، مدد فرما۔ اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ مولا ہماری اس بستی پر، ہمارے اس گاؤں پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کے دلوں میں اس بستی کی بڑی وقت ہے، تیرے نیک بندے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے آقا ان کے حسن ظن کے مطابق اس بستی کے ایک ایک فرد میں حقیقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک مرد میں، ایک ایک عورت میں حقیقت پیدا فرما دے۔ پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ایک ایک فرد میں زندہ فرما دے۔ اس بستی کے رہنے والے ہمارے برادران وطن کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ برسوں سے مولا ہمارے پاس میں رہتے ہیں اور برسوں سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور برسوں سے دینی ماحول دیکھتے ہیں، لیکن مولا اے مولا دل کی ظلمتوں کو دور فرما کر، اے اللہ ان کی دل کی ظلمتوں کو دور فرما کر نورانیت پیدا فرما دے، اسلام کی حقانیت ان کی زندگیوں میں اتار دے اور اسلام کا نور زندگیوں میں اتار دے۔ اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے باشندوں کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے، اس ملک کے باشندوں کو ہدایت عطا فرما دے، ائمۃ الکفر کو ہدایت عطا فرما دے۔ مولا ائمۃ الکفر کو ہدایت عطا فرما دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے کریم آقا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ ماں باپ کو نیک اولاد نصیب فرما۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ کرم کا فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اپنے کرم سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔